ارحام نے راستے میں حائل ہوتے ہوئے آئلہ کی کلائی تھام لی۔ اس کا سانس گہرا تھا جب اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، رکو، تم اس طرح یہاں سے نہیں جا سکتی جب تک ہمارا شرعی طور پر نکاح نہیں ہو جاتا۔ میں تمہیں اس اپارٹمنٹ سے نکلنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ آئلہ نے جھٹکے سے خود کو چھڑانا چاہا اور شدید غصے میں ارحام کے گال پر پوری قوت سے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ اس وقت وہ اتنی جذباتی اور ہائپر تھی کہ اسے یہ تک یاد نہ رہا کہ وہ ارحام کے ذاتی پینٹ ہاؤس میں اس کے اختیار میں ہے۔ اس کے ہاتھ اٹھانے پر ارحام نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں سختی سے بھینچ لیں، مگر وہ اپنی جگہ پر ساکت رہا۔ آئلہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ چیخ کر بولی، میرے قریب مت آنا ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ ارحام نے سرد غصیلی آواز میں جواب دیا، آئلہ ایک بات طے ہے، اگر تمہیں یہاں سے جانا ہے تو پہلے مجھ سے نکاح کرنا ہوگا ورنہ۔ گرچہ اندر ہی اندر آئلہ خوف سے کانپ رہی تھی، لیکن اس نے مضبوطی کا مظاہرہ کیا اور پوچھا، ورنہ کیا کر لو گے تم میرا؟ ارحام نے ایک قدم آگے بڑھایا، اگر تم نے نکاح نہ کیا تو یہیں رہو گی، اس کمرے میں قید، اس گھر میں قید، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ارحام کی بات پہ آئلہ نے گہرا سانس بھرتے غصے سے اسے دیکھا۔ تم مجھے نہیں روک سکتے ارحام، میں جا رہی ہوں۔ وہ دروازے کی جانب بڑھی کہ ارحام نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف واپس کھینچا۔ مجھے سختی کرنے پہ مجبور مت کرو آئلہ، تم میں اتنی طاقت نہیں کہ میری سختی سہ سکو۔ ارحام نے سرد کھردرے انداز میں کہا، مجھے تم سے ڈر نہیں لگا، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، میں یہاں سے جا کے رہوں گی۔ آئلہ نے خود سری سے کہتے اس کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑانا چاہا جو ارحام نے مزید سختی سے پکڑا تھا۔ آئلہ نے اس کے ہاتھ پہ اپنے دانت کاٹ دیے۔ وہ اس کا دیا میٹھا درد چپ چاپ سہتا لب بھینچ گیا۔ اس کے ہاتھ پہ دانتوں سے زخم دیتی وہ پیچھے ہٹی۔ ہاتھ چھوڑو میرا ارحام ملک، ورنہ اب اس سے بھی زیادہ سخت کاٹوں گی۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی، منظور ہے، پوری طاقت لگانا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، مجھے اتنا ہی ستانا جتنا بعد میں سہن کر سکو۔ اس کے بے باک الفاظ پہ آئلہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بہت ضدی انسان تھا، اتنا تو وہ بھی جانتی تھی، لیکن اسے دھوکہ سے یہاں لا کے نکاح کے لیے فورس کر رہا تھا۔ آئلہ 1 ماہ بعد 18 کی ہو جانی تھی اور تب تک وہ نکاح نہیں کر سکتی تھی، اور یہ بات وہ ارحام کو سمجھا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ یہ اس کا پرسنل معاملہ تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، اب کی بار لہجہ دھیما بڑھا۔ نکاح کے بعد ارحام ابھی بھی اپنی بات پہ قائم تھا۔ آئلہ سوچ میں پڑ گئی، اسے کچھ بھی کر کے یہاں سے نکلنا تھا۔ ایک بات میری اچھے سے سن لو ارحام، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ تم نے مجھے قید کرنا ہے نا تو کر لو قید، ساری زندگی کے لیے قید کر لو، لیکن مجھے تم سے نکاح ساری زندگی کے لیے نہیں کرنا۔ سنا تم نے؟ وہ بھی قطعی انداز میں کہتی ارحام کو اب غصہ دلا رہی تھی۔ ارحام نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ وہ جو نہیں کرنا چاہتا تھا اب اسے وہی کرنا تھا، اور سامنے کھڑی لڑکی اس کی برداشت کو بہت آزما رہی تھی۔ آنکھیں واپس کھولیں تو ارحام کی آنکھیں تہائی لال ہو رہی تھیں۔ چلو پھر نکاح کے بنا ہی تم سے تعلق جوڑ لیتا ہوں۔ اتنا کہتے اس نے پیچھے بستر پہ دھکا دیا۔ دروازے کو لاک لگاتا وہ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کیے اس کو بنا پلک جھپکے دیکھتے اس کی جانب پیش قدمی کرنے لگا۔ وہ بے یقینی سے ارحام کو دیکھنے لگی۔ وہ تو اس کا سب سے بیسٹ فرینڈ تھا جس پہ وہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتی تھی، اور اسی بھروسہ پہ تو وہ اس کے ساتھ آج یہاں آ گئی تھی، پر بھروسہ تو پل میں ٹوٹا تھا، ایک ریت کا گھروندہ ثابت ہوا تھا۔ ارحام نے ایک گھٹنا بیٹھ کے ایک طرف رکھا۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر سرخی جھلک رہی تھی کہ آئلہ کو اس کی آنکھوں سے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ارحام تھا۔ نہیں پلیز، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ وہ جیسے ارحام سے زیادہ خود کو یقین دلا رہی تھی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی میں تمہارے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں۔ ارحام نے ایک ہاتھ اس کے تکیے کے قریب رکھتے اس پہ جھکتے ہوئے کہا۔ انتہائی ڈر نہ ڈر ہونے کے باوجود اس وقت وہ ارحام کی ارادے دیکھتی پورے جسم سے کانپ رہی تھی۔ آپ میرے ساتھ زور زبردستی نہیں کریں گے، وہ پہلی بار ارحام کو آپ کہہ رہی تھی، ورنہ تم کہہ کے ہی پکارا کرتی تھی، جبکہ ارحام اس سے پورے 7 سال بڑا تھا۔ لیکن اس کی دوستی 1 سال پرانی تھی۔ 1 سال پہلے ہی تو وہ آئلہ کی پھیکی زندگی میں بہار بن کے آیا تھا۔ آئلہ اپنے دل کی ہر بات اس سے بلا جھجک کہہ دیا کرتی تھی، اور وہ بھی بالکل دوستوں کی طرح اس سے بیہیو کیا کرتا تھا۔
آج تک اس نے آئلہ کا ہاتھ تک نہیں تھاما تھا اور یہی وجہ تھی آئلہ اس پہ اندھا اعتبار کرنے لگی تھی، پر آج وہ اندھا اعتبار اسے لے ڈوبا تھا۔ اس کے دونوں طرف میں ہاتھ رکھے وہ اس کے چہرے پہ جھکتا، اس کے نرم و گداز لبوں کو دیکھتا، 1 انچ کے فاصلے پہ ہی رک گیا۔ وہ لرز اٹھی۔ کیا چاہتے ہو؟ وہ اسے خود سے پرے نہیں ہٹا رہی تھی، نہ کوئی مزاحمت کر رہی تھی، بس اس وقت اس کی آنکھوں میں ڈر تھا، ڈھیر سارا ڈر۔ وہ گہرے سانس بھرتی، اب ایک چھوٹی سی سہمی بچی لگ رہی تھی۔ صرف نکاح، وہی الفاظ دہرائے۔ میں میں 18 کی نہیں ہوئی اور ولی کے بنا نکاح نہیں ہوتا۔ آئلہ نے اسے سمجھانا چاہا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں، میں کر لوں گا سب، تم بس قبول ہے کہو گی۔ اس کی دھیمی سرگوشی پہ آئلہ کی سانس اٹکی تھی۔ پلیز مت کرو یہ سب۔ اب اس کی آنکھوں میں آنسو بہتے تکیا بگھونے لگے۔ فیصلہ اب بھی تمہارا ہی ہوگا آئلہ، بنا نکاح کے تعلق یا نکاح کر کے اپنے گھر جانا چاہتی ہو؟ وہ اتنا قریب تھا کہ بس 1 انچ کا فاصلہ اس نے قائم رکھا تھا۔ اس کی اتنی قربت پہ آئلہ کو پسینہ آنے لگا، دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بے تاب ہوا۔ اس نے ابھی تک اس کو ٹچ نہیں کیا تھا، لیکن عزت جانے کے خوف سے اس کے دماغ پہ اچانک ہی حاوی ہوا تھا۔ اگر نکاح کروں گی تو جانے دو گے؟ وہ واپس اس سے معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ اس کا یہ انداز بہت دلربا تھا۔ ارحام تو ایک پل کو اس کی بھوری آنکھوں میں کچھ کھو ہی گیا تھا۔ ہاں چلی جانا، وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ وعدہ؟ آئلہ کو اب بھی اس کی بات پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ آج اپنا یقین کھو گیا تھا۔ وعدہ؟ وہ اس سے وعدہ کر گیا تھا اور آئلہ یہاں سے عزت بچا کے نکلنے کے لیے اس نکاح پہ راضی ہو گئی تھی، اور اگلے ہی 1 گھنٹے میں وہ آئلہ جنید سے آئلہ ارحام بن چکی تھی۔ اس کے ولی کے خانے میں کسی کے دستخط موجود تھے، لیکن وہ اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ پر کون تھا وہ؟ آئلہ کو جانے کی خواہش بھی نہیں تھی۔ کتنی دیر بعد وہ واپس اس کے پاس کمرے میں آیا۔ آئلہ کب سے اکیلی اس کمرے میں ارحام کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ نے جو کہا میں نے کر دیا، اب مجھے واپس جانا ہے، وہ آنسو پوچھتے ناراضگی سے بولی۔ چلو۔ اس کی جانب ایک چادر بڑھاتے اس نے سپاٹ انداز میں اسے دیکھا۔ یہ؟ آئلہ حیران ہوئی۔ ارحام اس کی آنکھوں کو حیرانگی کو جانچتے چلتا ہوا اس کے قریب آتا 2 قدم کے فاصلے پہ رک گیا۔ اب تم میرے نکاح میں ہو، میری عزت، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی غیر آنکھ تمہیں دیکھے۔ اسے اچھی طرح خود پہ اوڑھ لو اور چہرہ بھی ڈھانپ لو۔ ارحام کے قطعی انداز پہ آئلہ لب دانتوں تلے دباتی اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ تم یوں مجھ پہ حق نہیں جتا سکتے، مجھے نقاب کرنے کا کوئی شوق نہیں اور نہ ہی میں کروں گی، سمجھے تم؟ وہ واپس اپنے ٹون میں آتے بھڑکی تھی۔ مجھے حق کا تانا مت دینا آئلہ، نکاح کر کے تم نے اپنے سارے جملہ حقوق میرے نام کر دیے ہیں، اب تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ اس بات کو اچھی طرح اپنے دماغ میں بٹھا لو، ورنہ مجھے بہت اچھے سے بٹھانا آتا ہے۔ ارحام نے بنا پلک جھپکے اسے اتنی سختی سے کہا کہ آئلہ پھر سے چپ ہوتی، وہ چادر اوڑھ گئی۔ ابھی اسے بس یہاں سے نکلنا تھا۔ ایک بار یہاں سے نکلتی پھر اپنی مما سے بول کے بہت کچھ کر سکتی تھی، وہ خود اس کا ڈائیورس کرواتی، ان کے بہت اثر و رسوخ تھے، وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، ایسا آئلہ سوچتی تھی۔ گاڑی اس وقت ایوان نور کی جانب گامزن تھی، جو آج سے 15 سال پہلے قصر جنید ہوا کرتا تھا۔ وقت نے پلٹا بہت تیزی سے کھایا تھا اور اب پھر سے پلٹا کھانے کا وقت آ گیا تھا۔ گاڑی ایوان نور کے باہر رکتا، وہ ایک لمحے کو گہرا سانس بھرتا، آئلہ کے ناراض چہرے کو دیکھنے لگا۔ مجھے امید ہے تم ہمارے نکاح کا کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی جب تک 18 سال کی ہو نہیں جاتی۔ میں رخصتی نہیں لوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا۔ اس کے قریب تھوڑا سا جھکا تھا۔ آئلہ کے دل کی دھڑکن یکدم تیز ہوئی تھی۔ اپنی ماں کے ساتھ مل کے کوئی بھی چال کھیلی یا ڈیورس کا سوچا بھی تو آج تو چھوڑ دیا، لیکن ہر بار ایسا ہونا ضروری نہیں، اور وہ بھی اس صورت جب تم نکاح میں ہو میرے۔ اس لیے ہی بی کیئرفل مسز ناؤگو، وہ ابھی بھی بے تاثر لہجے میں کہتا اسے نیچے اترنے کی اجازت دے چکا تھا۔ آئلہ بنا کچھ کہیں نیچے اترتی اپنے گھر کا مین گیٹ کراس کر گئی۔ ارحام نے گہرا سانس بھرتے گاڑی کو ریورس گیئر دیا تھا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی وہ چادر دور اچھال کے پھینک گئی تھی، اپنے جوتے بیگ سب پٹک پٹک کے پھینکا تھا، اور وہیں کاؤچ پہ بیٹھے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اس کی بے رنگ زندگی کو رنگوں سے بھرنے والا ارحام ہی تھا۔ اس کے آنے سے پہلے تو وہ وہی زندگی کو گزار رہی تھی۔ ارحام کے ساتھ اسے زندگی ہر پل اچھا لگنے لگا تھا، وہ جینے لگی تھی، پر آج ارحام نے اس کا اعتبار توڑ کے اسے پھر سے مار گیا تھا۔ کوئی بھی تو اپنا نہیں تھا جس کے سینے پہ سر رکھ کے وہ روتی، بابا، اپنے بابا کو یاد کرتی۔ وہ سخت دکھی تھی۔ مما اس کی اپنی لائف میں اس قدر گم تھی کہ بھول ہی گئی تھی کہ ان کی کوئی ایک بیٹی بھی ہے، وہ زندہ بھی ہے اور اسے ان کی ضرورت ہے۔ ارحام نے کہا کہ وہ اپنے نکاح کا کسی کو نہ بتائے۔ وہ اس بات پہ سسکی تھی۔ وہ کس سے کہتی؟ کیا کہتی؟ کون تھا سننے والا؟ کوئی بھی نہیں۔ کون تھا جو اس کی تکلیف پہ اس کو ڈھارس بڑھاتا؟
کوئی نہیں، اس ایوان نور میں کوئی بھی نہیں تھا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ وہ نیچے آ رہی تھی، اس کا خوبصورت چہرہ اس وقت مرجھایا ہوا تھا۔ ماریا اس وقت ناشتے کی ٹیبل پہ موجود تھی، ان کا سلک کا نائٹ ڈریس ابھی بھی ان کے تن پہ موجود تھا۔ وہ آئلہ کی والدہ تھی، لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ان کا فگر اور وہ خود بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ وہ اپنی کیئر بھی تو بہت ضرورت سے زیادہ کرتی تھی کہ کہنے والے سب انہیں آئلہ کی بڑی بہن سمجھتے تھے، اور وہ ایسے کمپلیمنٹ پہ بہت خوش ہوتی تھی۔ آئلہ کو آتا دیکھ کر انہوں نے ایک نظر اس کے ستے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ آئلہ چیئر گھسیٹ کے خاموشی سے بیٹھی ناشتہ کرنے لگی۔ کیا تمہیں تمیز بھول گئی ہے؟ نہ سلام نہ دعا، ماریا نے اسے ناگواری سے دیکھتے کہا۔ آئلہ نے پلکیں اٹھاتے ان کی جانب دیکھا۔ سلام اور دعا اب ٹھیک ہے، آئلہ نے منہ بنا کر کہا تو ماریا نے پہلو بدلا۔ واو، گریٹ ایٹیٹیوڈ۔ اچانک سے ساتھ بیٹھے شخص کی آواز سنتی آئلہ چونکی تھی۔ وہ کوئی 23-24 سالہ نوجوان تھا جو اسے بہت فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دیکھنا آئلہ کو سخت ناگوار گزرا۔ اس وقت وہ سادہ سے سوٹ میں تھی اور بنا دوپٹے کے۔ گھر میں وہ اکثر بنا دوپٹے کے ہی گھوما پھرا کرتی تھی۔ میل ملازم تو تھے نہیں اور کوئی میل بھی نہیں تھا تو کس سے پردہ کرنا، اور کبھی ماریا نے اس کی ڈریسنگ پہ ٹوکا بھی نہیں تھا۔ پھر آج نہ جانے کیوں آئلہ کو اپنا آپ انکمفرٹیبل لگا۔ آئلہ کا جی چاہا ساتھ بیٹھے شخص کی آنکھوں کو نوچ کے پھینک دے، جسے بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی عجیب نظروں کو محسوس کرتی آئلہ نے ناگواری سے اسے دیکھا، جبکہ ماتھے پہ ان گنت بل پڑے۔ یہ ریان ہے، میرے بزنس پارٹنر ناصر صاحب کا بیٹا، کچھ دنوں کے لیے یہیں رہے گا۔ ماریا نے آئلہ کی نظروں میں ناگواری دیکھتے کلیئر کیا۔ کیوں، ان کے اپنے گھر کو کیا ہوا ہے جو یہ یہاں مفت کی روٹیاں توڑنے آ گئے ہیں؟ آئلہ نے جھل بھون کے کہا۔ اس کی بات پہ ریان کے چہرے پہ یکدم سنجیدگی چھا گئی۔ آئلہ، بیہیو یور سیلف، وہ مہمان ہے، ماریا نے اسے ڈانٹا۔ تو آپ کو ہوگا، میرا نہیں۔ ایکسکیوز می، جو ہر بار کی طرح ماں کی طرف سے دل صاف کرتی، ان کی جانب بڑھنے کی کوشش کرتی، پھر سے ہی کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا کہ وہ ان سے دور ہو جاتی، اور آج ایک بار پھر وہ دل برا کر کے وہاں سے اٹھ گئی۔ آنٹی، آپ کی بیٹی نے تو مجھے اتنا کچھ کہہ دیا، آپ کو لگتا ہے وہ مجھ سے شادی کرے گی؟ ریان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں کرے گی؟ ابھی اس کے 18 سال کا ہونے میں ایک ماہ باقی ہے، تب تک تم اسے اپنی طرف مائل کرو کہ وہ تم پہ بھروسہ کرنے لگے، تمہیں چاہت کی نگاہوں سے دیکھے، تاکہ ایک ماہ بعد وہ خود مجھ سے کہے کہ اسے ریان سے نکاح کرنا ہے۔ ماریا نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھتے آنکھ ونک کرتے کہا، تو وہ بھی مسکرا دیا۔ بہت تیز ہیں آپ آنٹی، اور اوپن مائنڈڈ ہیں، اس لیے تو آپ میری فیورٹ ہیں۔ وہ ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے تعریف کرا تھا، جبکہ ماریا مسکرا دی۔ دور سیڑھیاں چڑھتی آئلہ نے یہ منظر ناگوار نظروں سے دیکھا تھا۔ پیپرز کو اچھے سے جانچ لینے کے بعد ارحام نے اس بزنس ڈیل کے پیپرز پہ سائن کر دیے۔ کنگریچولیشنز مسٹر ارحام، اب ہم بزنس پارٹنر بن گئے ہیں۔ انشاءاللہ اس ایک ڈیل کے کامیاب ہونے کے بعد ہم مزید بھی اپنے بزنس کو مرج کریں گے، عمران صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، تو ارحام نے متانت سے سر اسبات میں ہلایا۔ وہ ایک بہت بڑے بزنس امپائر کا اکلوتا وارث تھا، اسے ایک چوہت موٹی بزنس ڈیل سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن عمران صاحب کو اس وقت ان کی مدد کی ضرورت تھی۔ ان کا بزنس ڈوب رہا تھا، کوئی بھی ان کے ساتھ بزنس کرنے کو تیار نہیں تھا، اور ہم اپنے دادا کی خواہش پہ اس سے بزنس کی ڈیل کر رہا تھا۔ عمران صاحب بے انتہا خوش تھے۔ وہ خوشی خوشی گھر کے لیے نکلے، راستے سے مٹھائی کا ڈبہ لیے وہ گھر میں داخل ہوئے۔ مہرین، مہرین، جی بابا جان، وہ چپاک سے باہر نکلتے اپنے بابا تک پہنچی اور ان کے ہاتھ سے مٹھائی کا ڈبہ پکڑا۔ بابا، یہ کس خوشی میں؟ بیٹا بس نہ پوچھو، اللہ نے معجزہ دکھایا۔ جہاں سب نے نظریں پھیر لی، وہاں نرم دل انسان اللہ نے فرشتہ بنا کے بھیج دیا۔ ارحام صاحب نے ہماری کمپنی کے ساتھ بزنس ڈیل سائن کر لی، بتاتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو مڑ آئے۔ سچ بابا، اب ہم واپس امیر ہو جائیں گے، مہرین نے چہک کے کہا، تو عمران صاحب روتے ہوئے مسکرا دیے۔ انشاءاللہ ہم واپس اپنی پہلی والی پوزیشن پہ لوٹ آئیں گے۔ ان کے انداز سے خوشی جھلک رہی تھی۔ مہرین نے مٹھائی کا ڈبہ کھولتے ہوئے مٹھائی خود بھی کھائی اور باپ کو بھی کھلائی، اور اندر کی جانب بڑھ گئی جہاں اس کی بیمار ماں تھی۔ میٹنگ سے فری ہوتے ارحام نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا۔ آج تقریباً 2 ہفتے ہو گئے تھے آئلہ سے نکاح کو، نہ اس نے کوئی رابطہ کیا تھا نہ ارحام نے۔ وہ اسے کچھ دیر اکیلا چھوڑنا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنا دماغ تھوڑا سیٹ کر لے۔ اپنے لیپ ٹاپ پہ اس نے تمام کیمراز کو آن کیا جو اس نے ایوان نور میں نصب کیے تھے۔ اسے کسی کیمرے میں کچھ بھی خاص ایکٹیویٹی محسوس نہ ہوئی۔ اس نے آئلہ کے روم کا کیمرہ آن کیا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ بلیک کلر کی ساڑی جس کے آگے کا اور بیک گلا انتہائی ڈیپ تھا پہنے، وہ اس وقت آئینے کے سامنے کھڑی کانوں میں آویزیں پہن رہی تھی۔ ساڑی کے بلاؤز سے اس کی نازک سی کمر اپنی چھپ دکھا کے ارحام کے خون میں گردش بھر گئی تھی۔ اس کی خون کی شریانوں میں ابال اٹھنے لگے تھے۔
وہ اتنی تیاری کس کے لیے کر رہی تھی؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب وہ آئینے کے سامنے کھڑی دائیں بائیں ہوتی اپنے آپ کو ہر اینگل سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا کندن سا صاف شفاف دمکتا روپ دیکھتے ارحام کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ وہ اس ساڑی میں اپنی عمر سے اس وقت بڑی لگ رہی تھی، اور اس کا سنہرا رخ کسی بھی زاہد و عابد کا ایمان ڈگمگانے کا باعث بن سکتا تھا۔ ارحام نے غصے سے لیپ ٹاپ بند کیا۔ اتنی تیاری یقیناً کسی فنکشن پہ جانے کے لیے کی جا رہی تھی، اور شاید وہ بھول گئی تھی کہ وہ ارحام کے نکاح میں تھی۔ اور ارحام نے غصے سے لیپ ٹاپ بند کیا، اپنے لبوں کو لپسٹک کا فائنل ٹچ دیتے وہ مسکرائی تھی، اپنے اوپر ایک تنقیدی نگاہ ڈالتی مطمئن انداز میں بیٹھ کی جانی بڑی، اور موبائل اٹھا کے اپنی بیسٹ فرینڈ ہانیہ کا میسج ٹائپ کرنے لگی، جس کی برتھ ڈے کے لیے واش بلیک کلر کی تھیم ساڑی زیب تن کیے ہوئے تھی۔ برتھ ڈے کا یہ فنکشن صرف لڑکیوں کے لیے تھا، اس لیے آئلہ سب کچھ بھولتی دل سے تیار ہوئی۔ اب جانے کے لیے ریڈی کھڑی تھی، پر اسے نہ جانے کیوں تھوڑا آکورڈ سا لگ رہا تھا۔ وہاں صرف لڑکیاں ہونی تھیں، یہی سوچ کے وہ آرام سے تیار ہو گئی، پر اب اسے اپنی تیاری دیکھ کر تھوڑی گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی۔ مما کو وہ بتا چکی تھی، انہوں نے کبھی بھی اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں کی تھی، تو اب کیسے کرتی؟ کافی دیر وہ ہانیہ اور اپنی باقی فرینڈز کے مشترکہ گروپ میں چیٹ کرتی رہی، جس کا نام آئلہ نے کیوٹ فیریز کے نام پہ رکھا تھا۔ اب وہ کبھی میسج ٹائپ کر رہی تھی کہ اچانک اس کے کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ آئلہ نے دہل کے موبائل سے نظریں ہٹائیں، لیکن اندھیرے میں کیا دکھائی دیتا؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی، کسی نے پیچھے سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ آئلہ کے جسم میں رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور پورا جسم ساکت ہوا تھا۔ دل کی دھڑکن بھی تھم سی گئی تھی۔ مقابل کون تھا؟ وہ جان گئی تھی۔ ان تمام دنوں میں اس کو تو سوچ سوچ کے وہ پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ آج دوستوں کے اصرار پہ وہ اس برتھ ڈے پہ جانے کے لیے تیار ہوئی تھی، لیکن اس کی اچانک آمد پہ وہ سانس روک گئی تھی، جو بنا کچھ کہے آج اسے چھو بھی گیا تھا۔ اس کے بالوں کو جوڑے کو ہاتھ بڑھاتے ہوئے ایک پل میں کھول گیا۔ آبشار جیسے ریشمی بال اس کی کمر پہ پھیلتے ہی چلے گئے۔ ارحام نے اپنے اندر بھرے غصہ اور اشتعال کو کیسے کنٹرول کیا ہوا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اس کے بالوں کو مسحور کن خوشبو سونگھتے ہوئے اس کو برہنہ کندھے پہ اپنے لب رکھتا وہاں دانتوں سے کاٹ گیا۔ آئلہ پوری جان لرزی تھی، اس کا جسم کب کپانے لگا۔ ارحام اس کے ساتھ یہ سب کرے گا، وہ بھی اس کے گھر میں، اس کے کمرے میں آ کے؟ وہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی، ابھی تک یقین بے یقینی کے مراحل میں پھنسی ہوئی تھی۔ ارحام نے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ کھڑکی سے چاند کی روشنی میں اس کا دمکتا روپ صاف دکھ رہا تھا۔ اس کا گہرے سانس بھرنا اس کے جسم کے نشیب و فراز کو عیاں کر رہا تھا۔ اس کی ساڑی کا پلو اس کے کندھے کے ایک طرف پنز لگا کے سیٹ کیا گیا تھا، جس سے اس کا آگے کا حصہ مزید واضح ہوتا۔ اسے برہنہ کر رہا تھا۔ ارحام کی نظروں کا فوکس اپنے جسم پہ محسوس کرتے آئلہ شرم سے پانی پانی ہوئی تھی۔ آئلہ نے خود کو چھپانا چاہا، لیکن ارحام نے اس کی دونوں کلائیوں کو سختی سے جکڑتے اب اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ آئلہ کو اس کی آنکھوں سے خوف سا محسوس ہوا، وہ بری طرح کانپنے لگی۔ نکاح کا اثر تھا یا کچھ اور، اس وقت وہ ارحام کے ارادوں سے بہت خائف ہوئی تھی۔ جو اتنی سخت سیکیورٹی کو بھی خاطر میں نہ لاتا اس کے کمرے تک پہنچ گیا تھا۔ ایک پل میں اس کا پلو کھینچ کے اس کے کندھے سے نیچے ہٹایا۔ آئلہ کی ہچکی بن گئی، کب کے رکے آنسو آنکھوں سے بہنے لگے۔ ارحام دھیمی سے اسے پکارا، نام مت لو میرا۔ ارحام نے غصے سے بھرے لہجے میں اس کو بالوں سے تھامے چہرہ قریب کیا۔ اس وقت ارحام بہت شدید غصے میں تھا۔ اس کا یہ شربا روپ کوئی بھی دیکھ سکتا تھا۔ اگر وہ وقت پہ نہ پہنچتا تو اس وقت وہ نہ صرف اس کمرے سے بلکہ گھر سے بھی نکل کے اپنے کمسن حسن کے جلوے بکھیر چکی ہوتی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، اور ارحام کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ رکھے دھیرے سے نمائی۔ اس کے بالوں پہ ارحام کے ہاتھوں کی گرفت مزید سخت ہوئی تو وہ سسک اٹھی۔ تمہیں منع کیا تھا نا کہ تمہارے چہرے کو کوئی نہ محرم نہ دیکھے، اور تم اپنا پورا جسم دکھانے کے لیے تیار کھڑی ہو گئی۔ ارحام کے سخت الفاظ پہ آئلہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ شرم صرف میرے سامنے ہی تمہارے اندر جاگتی ہے، اس حالت میں باہر جاتے شرم نہیں آئی تمہیں؟ وہ اس کے منہ پہ پھنکارا تھا۔ آئلہ کا دل ہتھیلی پہ آیا تھا، ڈر کے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ اس کا آنکھیں بند کرنا ارحام کو واپس ہوش میں لا پٹکا گیا تھا۔ ارحام وہ کمسن ہے، نہ سمجھ ہے، لیکن ایک بات اس کی بہت اچھی ہے، اسے جس رنگ میں ڈھالو گے وہ ڈھل جائے گی، پیار سے سمجھاؤ گے تو وہ تمہارے نقش قدم پہ چلے گی، سختی کرو گے تو اسے توڑ دو گے، اور ایک بار وہ ٹوٹ گئی تو چاہ کے بھی اسے دوبارہ جوڑ نہیں پاؤ گے۔ بند آنکھوں سے آئلہ کے آنسو گر رہے تھے، اس کے گالوں پہ بہتے اس کے اندرونی ڈر کا پتہ دے رہے تھے۔ اس کے جسم کا ہولے ہولے لرزنا ارحام سے چھپا ہوا نہیں تھا۔
अयाम ने धीरे से इसके बालों को छोड़ा, इसकी साड़ी का पल्लू खोल के इसके सीने को ढका था। आयला जो आराम से मजीद सख्ती की उम्मीद रखे हुए आंखें मीच गई थी, अब आराम के नरम अमल को महसूस करती अपनी आंखें खोल गई। इसका कपकपाना अभी भी बंद नहीं हुआ था। रहाम इसे अभी भी सख्त घूरियों में रखे हुए था। इससे पहले कि मेरा दिमाग घूमे, फौरन चेंज करो, वो सख्त लहजे में बोला। आयला अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। सुना नहीं तुमने? चेंज करो इसे, वरना मैंने की तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। वो सहम के 2 कदम पीछे हटे, चेहरा दोनों हाथों में छुपाते फूट फूट के रो दी। अरहाम ने आगे बढ़ के इसके आंसू नहीं पूछे थे, ना रोने से रोका था। इसका गुस्सा अभी भी इस पे वैसे ही था, बस इसे सजा देने का इरादा मुलतवी किया था। रोना बंद करो आयला। अब की बार लहजा थोड़ा नरम था। इसका रोना, इसकी सुनहरी आंखों के आंसू अरहाम के दिल पे गिरते थे, और ये बात वो इसे नहीं कह सकता था। अब बहुत गंदे हैं अरहाम, अब बस मुझे डराने धमकाने आते हैं। मैंने किया क्या है जो मुझ पे आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? मैं हानिया की बर्थडे पार्टी पे जाने के लिए तैयार हुई थी। वो आंसू पूछते शिकवे शिकायतें करने लगी, और ये सब इसके नरम लहजे का नतीजा था, जो हमेशा से वो देखती आई थी। इस तरह की ड्रेसिंग करके जाने वाली थी तुम? अरहाम ने माथे पे बल डाले इसे घूरा। वहां पे सिर्फ लड़कियां होंगी अरहाम, कोई ना महरम नहीं देखेगा। आपकी बीवी को अच्छे से जानती हूँ, मैं आपके निकाह में हूँ। नाराजगी और गुस्से से कहती वो रुख मोड़ती अपने गाल पूछने लगी। वहाँ लड़कियां हैं तो क्या, जिस रास्ते से गुजर के जाती वहां भी लड़कियां ही होती हैं? अरहाम ने लाइट ऑन की तो आयला खिफत का शिकार हुई। मेरे सामने खड़े होने से तुम शर्मा रही हो इस हालत में, तो फिर भरे बाजार से कैसे जाती? अरहाम ने दांत कचकचाए। मैं वो चादर लेती जो आपने दी थी, फौरन दिमाग चलाया। और यकीनन ये अब इरादा बनाया है तुमने, पहले तो ऐसा कोई इरादा नहीं होगा। अब आप मुझे तंग कर रहे हैं, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। वो नजरें चुराती बोली। ठीक है, तुम्हें इसी हुलिये में जाना है? अरहाम का लहजा फिर से सख्त हुआ। जा रही हूँ चेंज करने। वो मुंह बना के बेबसी से जिद छोड़ती पाँव पटकती ड्रेसिंग रूम की जाने बड़ी। और हमने भाई इसका इंतजार किया, वो इसको अपनी तरफ हमवार करना चाहता था। वो सख्त तबीयत का मालिक था, लेकिन इसे अपने ज्यादा जान की वजह से इस लड़की के साथ नरमी बरतनी पड़ती थी। थोड़ी देर बाद वो ब्लैक फुल स्लीव फ्रॉक में इसके सामने थी, जबकि चेहरे पे 12 बजे थे और ये एक नज़र भी अरहाम को नहीं देख रही थी। चादर लो, वो दरवाजे की जाने बढ़ने लगी कि अरहाम की सख्त आवाज़ पे फिर से पलटी। कबर्ड खोल के इसमें से चादर निकाली और खुद पे ओढ़ ली। अरहाम ने आगे बढ़ के इसका चेहरा ढांपा। याद रखना, खूबसूरती वही होती है जो अपने महरम तक महदूद रहे। एक पल के दोनों नजरें मिली। आयला बिना कुछ कहे पलटी। दरवाजे के पास जाते आयला के दिमाग की बत्ती जली। इन्हीं कदमों में वो इसकी जानिब वापस पलटी थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, हम वहां से गायब था। ये कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। आयला परेशान हुई। इसी वक्त इसके नंबर पे कॉल आने लगी, जो रहाम ही की थी। रिसीव करते कान से लगाया। फौरन नीचे आ जाओ, बाहर वेट कर रहा हूँ, अपनी कहते वो कॉल काट चुका था। आयला पाँव पटकती घर से बाहर निकली। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन आयला ने मना कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि अरहाम जैसे ज़िद्दी इंसान से वो नहीं जी सकती थी। वो जैसे ही गाड़ी में बैठी, अरहाम ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। हानिया के घर के सामने गाड़ी रोकते हुए आयला को हैरान कर गया। आपको हानिया के घर का एड्रेस पता था? वो हैरान हो रही थी। अरहाम ने एक गहरा सांस भरा और इसकी जानिब देखा। मैं तुम्हारे बारे में वो सब कुछ जानता हूँ जो तुम भी नहीं जानती। अब वक्त ज़ाया मत करो और जाओ, मैं यहीं वेट कर रहा हूँ। अरहाम ने नपे तले अंदाज में कहा। क्या मतलब? मैं जब तक अंदर होंगी आप यहीं बाहर वेट करेंगे? वो एक बार फिर हैरानगी के समंदर में गोता जन हुई थी। अरहाम ने इसकी गहरी निगाहों को देखा। सिर्फ 1 घंटा है तुम्हारे पास, बाहर आ जाना, वरना मुझे अंदर आना पड़ेगा। वो इसे वार्न कर रहा था तो वो मुंह बनाती गाड़ी से उतर गई। अरहाम ने अपना लैपटॉप ऑन किया। इसके आज फॉरेन कंट्री के डेलीगेशंस के साथ अहम मीटिंग थी, जो अब गाड़ी में ही करने वाला था। अरे अभी तो आई हो, अब तो जाने के चक्रों में पड़ गई हो, थोड़ी देर तो रुक जाओ। हानिया ने इसे 1 घंटे के बाद खुदा हाफिज कहते देखा तो नाराजगी से बोली, यार रात बहुत हो गई है, अब चलना चाहिए, तुमसे कल बात होती है। आयला ने मुस्कुरा के कहा और चादर ली। यार तुम अपना इतना खूबसूरत फिगर इस चादर में क्यों छुपा रही हो? सारी खूबसूरती मान पड़ रही है। खूबसूरती वही होती है जो अपने महरम तक महदूद रहे। कुछ देर पहले के कहे गए अरहाम की बाजिश इसके कानों में गूंजी तो लबों ने बेख्तियार मुस्कान को छुआ। वो किसी को बिना कुछ कहे बाहर निकल आई थी। अरहाम इसका बेस्ट फ्रेंड अब इसका मनकूर था। हाँ, जोर जबरदस्ती का ही सही, लेकिन अब वो इसके निकाह में आ चुकी थी। इसकी सांसों में अजीब सी हलचल हुई, दिल की धड़कनें तेज हुई। एक पल लगा था कि अरहाम को सोचने का अंदाज बदला था। आयला के हाथ अपने दिल के मुकाम पे गए। अब तुम भी मुझे धोखा दे दो, वो अपनी धड़कनों को संभालती खुद ही दुपटने लगी।
گاڑی کی جانب بڑھی تو ارحام اسے آتا دیکھ چکا تھا۔ ابھی وہ اس کی گاڑی کے قریب پہنچتی کہ بیچ راستے میں گاڑی آن رکی۔ بے اختیار آئلہ کے قدم تھمے، گاڑی سے نکلنے والے شخص کو دیکھا۔ آئلہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ارے اچھا ہوا میں جلدی آ گیا، آنٹی نے مجھے تمہیں پک کرنے کو بھیجا ہے، چلو آؤ میرے ساتھ ہی چلو۔ گاڑی تو تم لائی نہیں، ریان نے اسے چادر کے حالے میں چھپے اس کے وجود کو دیکھ کر مسکراتے کہا۔ آئلہ کی نگاہ ارحام پہ جا ٹھہری، جو گاڑی سے باہر کھڑا ہوتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ریان کی اس طرح پوچھ تھی، اس لیے وہ دیکھ نہ پایا۔ نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں خود ہی جا سکتی ہوں، آئلہ نے سہولت سے انکار کر دیا اور قدم ارحام کی جانب بڑھائے کہ وہ پھر سے راستے میں آیا۔ اکیلی اس وقت کیسے جاؤ گی یار، چلو آؤ میرے ساتھ، نخرے نہ دکھاؤ زیادہ۔ وہ فرینک ہوتا اس کی کلائی تھام گیا۔ آئلہ کا تو دماغ پل میں گھوما اور رکے سے تھپڑ رسید کر دیا۔ خبردار جو مجھے ہاتھ بھی لگایا، ہاتھ توڑ دوں گی، وہ انگلی اٹھا کے وان کر رہی تھی۔ تیری اتنی جرت کہ تو ریان ناصر پہ ہاتھ اٹھائے، تیری تو۔ بدلے میں ریان نے بھی ہاتھ اٹھایا، جسے ارحام نے راستے میں ہی روک لیا۔ اپنے سامنے ایک بھرپور جوان مرد کو دیکھ کر ریان تھوڑا گھبرا سا گیا۔ اس کی باڈی بلڈر جیسی جسامت اور اس کے ہاتھ پکڑنے کی گرفت پہ ریان کو وہ بہت طاقتور لگا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، وہ درد سے کراہ کے رہ گیا۔ ارحام نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی کو چھوڑا کہ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ اپنی کلائی تھامے وہ ارحام کو حیرت سے دیکھنے لگا، جو اچانک نہ جانے کہاں سے بیچ میں آ گیا تھا۔ اگر اپنی جان کی خیر چاہتے ہو، آئلہ سے دور رہنا اور اسے میری دھمکی نہ سمجھنا، کیونکہ میں دھمکی نہیں دیا کرتا۔ ارحام کا وان کرتا لہجہ ریان کے بہت کچھ سمجھانے کو کافی تھا۔ ارحام نے اپنے پیچھے کھڑی آئلہ کی کلائی کو پورے حق سے تھاما اور گاڑی کی جانب بڑھا۔ پلک جھپکنے پہ وہ گاڑی نظر سے اوجھل ہوئی۔ ریان اپنی کلائی تھامے ماریا کو اطلاع دینے لگا۔ سارے راستے ان کے بیچ خاموشی رہی تھی۔ آئلہ کو وہ دن یاد آیا جب اس نے ارحام سے ہاتھ اٹھایا تھا، ارحام پہ ہاتھ اٹھایا تھا، بدلے میں وہ بھی اسے مار سکتا تھا، لیکن اس نے آئلہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ نکاح کے بعد بھی وہ چاہتا تو کچھ بھی کر سکتا تھا، پر ایک بار بھی اس نے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ پھر اس نکاح کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ ارحام نے کیوں مجھ سے نکاح کیا؟ وہ سوچوں میں گم تھی کہ گاڑی رکی۔ ایوان نور آ گیا تھا۔ ارحام بالکل خاموش تھا۔ اس کے نمبر پہ کال آ رہی تھی۔ مہرین کا نمبر بلنک ہوا۔ آئلہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ وہ کال ریسیو نہیں کر رہا تھا، شاید آئلہ کے نیچے اترنے کا انتظار کر رہا تھا، اور آئلہ کا ارادہ نیچے اترنے کا بالکل بھی نہیں تھا۔ گھر آ گیا آئلہ، مجبوراً ارحام کو اسے بولنا پڑا۔ کال بند ہوتی تو ایک بار پھر سے آنے لگی۔ آئلہ نے لب بھینچے ارحام کو دیکھا۔ آپ مجھے اس لیے نیچے اتار رہے ہیں تاکہ میں جاؤں اور آپ اس لڑکی کی کال اٹینڈ کر سکیں۔ آئلہ کے لہجے میں بے اعتباری کی جھلک دکھائی دی، جو ارحام کو سخت ناگوار گزری۔ کال ریسیو کرتے وہ سپیکر پہ ڈال گیا۔ یس، لہجہ سکتا، سر وہ آپ کی آن لائن میٹنگ ہے تو آپ میں مہرین اس وقت میں فیملی کے ساتھ ہوں، اب دوبارہ مجھے نہیں بتائیں گی کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ ارحام کا لہجہ بہت سخت تھا تو نرم بھی نہیں تھا۔ وہ کال کاٹ چکا تھا۔ آئلہ کو تھوڑی سی سبکی ہوئی ارحام کے دیکھنے پہ۔ وہ اپنے گال پہ آئے بالوں کو کان کے پیچھے رستے سے دیکھنے لگی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ مجھے گھورنے لگے ہیں، اتنی رات گئے کوئی لڑکی کال کرے گی تو دل میں وہم تو آتے ہیں نا۔ شک، ارحام کے ایک لفظی جواب پہ آئلہ کا دل دھڑکا۔ تم وہم نہیں شک کری ہو آئلہ؟ وہ اس کی طرف جھکا تھا۔ آئلہ اپنی سانس روک گئی۔ میری زندگی میں آنے والی تم پہلی اور آخری لڑکی ہو، اپنے دل و دماغ کو صاف رکھو۔ کہتے ساتھ ہی ارحام نے اس کی طرف کا دروازہ کھول دیا تو وہ جھٹ سے نیچے اترتے بڑے سے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ ارحام کا اس قدر قریب آنا آئلہ کے دل کی دھڑکنوں کو انتشار برپا کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، سامنے اپنی ماں کو غصے میں دیکھ کر وہ ٹھٹکی۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ چپتا سوال کیا گیا۔ اپنے دوست کے ساتھ، آئلہ نے بھی بنا ڈرے جواب دیا۔ مانے نے آگے بڑھ کر ایک تھپڑ اس کے گال پہ رسید کیا۔ آئلہ حیرت سے ماں کو دیکھنے لگی۔ شرم نہیں آتی؟ اتنی رات گئے کسی غیر لڑکی کے ساتھ گھر آتی ہو اور بے شرموں کی طرح ماں کو بتا بھی رہی ہو۔ ان کی بات پہ آئلہ نے لب بھینچے۔ ایک بات میری آج تم کان کھول کر سن لو آئلہ، میں نے تمہارا رشتہ ریان سے طے کر دیا۔ تمہارے 18 سال کا ہوتے ہی تمہارا اس کے ساتھ نکاح کر دوں گی۔ اس معاملے میں تمہاری ایک بھی نہیں سنوں گی۔ اب جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ غصے سے بولتی آئلہ کو آج پہلے سے بھی زیادہ اجنبی لگی تھی۔ کمرے میں آتے وہ دروازہ لا کے آنکھوں میں آنسو لیے لے آئی، پر آج اسے ماں کی بات پہ غصہ نہیں آیا، پتہ نہیں کیوں، جیسے وہ مطمئن تھی اور یہ اطمینان اسے ارحام کا بخشا ہوا تھا۔ ریان کا کوئی بھی آئلہ کے بال کو بھی بھیکا نہیں کر سکتا تھا۔ آئلہ نے آنسو پوچھتے گہرا سانس بھرا تھا۔ مہرین ارحام کے سخت لہجے سے دل برداشتہ ہوئی تھی۔ وہ اپنے بابا کے اچانک ایکسیڈنٹ کے بعد ارحام کی کمپنی کے ساتھ ہوئی ڈیل کو پورا کرنا چاہتی تھی، پر اسے بزنس کی الف بے بھی نہیں پتا تھی، جس وجہ سے ارحام نے اس ڈیل کو ختم کرتے ان کی کمپنی کو
ہینڈ اوور کرتے اسے اس کی کمپنی میں جاب دی تھی، جس سے اس کی زندگی آگے بڑھنے لگی تھی۔ پر اس سب میں وہ ارحام کو اپنا دل بھی دے گئی تھی۔ آن لائن میٹنگ دوبارہ کنٹینیو ہو چکی تھی، لیکن مریم کا دل بہت سخت دکھا تھا اور اسے خود ہی سنبھالنا تھا اپنی بیمار ماں کی خاطر۔ ارحام کی صبح آنکھ کھلی تو آئلہ کے نمبر سے آیا میسج دیکھتا وہ اپنی آنکھیں کھول گیا۔ آج کتنے وقت کے بعد اس نے ارحام کو خود سے میسج کیا تھا۔ ارحام، مجھے ملنا ہے آپ سے۔ اس کے مختصر میسج کو ریڈ کرتا وہ کچھ سوچتے اسے اوکے لکھتا باتھ روم کا رخ کر گیا۔ تیار ہو کے نیچے آیا تو دادا جان اپنے خوبرو پوتے کو دیکھ کر جی اٹھے تھے۔ السلام علیکم دادا جان، آپ کراچی سے کب آئے؟ وہ خوش دلی سے ان سے ملا۔ بس رات کو ہی پہنچا ہوں، دیر ہو گئی تھی اس لیے ملاقات نہ ہو سکی۔ تم سناؤ مشن آئلہ کہاں تک پہنچا؟ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ ارحام بھی جواباً مسکرایا، بس اپنے اختتامی مراحل میں ہے۔ جو اس کا سپ لیتے ہوئے انہیں دیکھتا مطمئن انداز میں بولا، تم جانتے ہو نا ارحام، وہ میرے لیے کتنی اہم ہے، میرے بیٹے کی واحد نشانی، میرا سب کچھ۔ اس کے بنا میں نے اپنی زندگی کیسے جی ہے یہ میں جانتا ہوں۔ یا میرا اللہ، تم وہ واحد انسان ہو جسے میرے پاس واپس لا سکتے ہو، ورنہ اس کے 18 سال کا ہونے پہ وہ ماریا نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرے گی۔ مشتاق صاحب کا لہجہ رون گیا، جبکہ آئلہ کے لیے فکر مندی واضح تھی۔ اب پریشان نہ ہو میرے ہوتے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ارحام نے انہیں تسلی دی، 2 دن بعد وہ 18 کی ہو جائے گی۔ ارحام اور ماریا وہ کچھ آپ جانتے ہیں کہ وہ میرے نکاح میں ہے، کوئی چاہ کے بھی اسے مجھ سے الگ نہیں کر سکتا۔ بے فکر ہیں، 2 دن بعد آپ کی پوتی آپ کے پاس ہوگی، یہ آپ کے پوتے کا وعدہ ہے آپ سے۔ ان کو یقین دلاتا وہ آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ آج بھی اس کی 2 میٹنگ سی، ایک اس کے آفس میں تھی جبکہ دوسری ایک ہوٹل میں تھی۔ پہلی میٹنگ کے بعد مہرین اجازت لیتی اس کے آفس میں آئی تھی۔ سر، آج مسٹر وقاص کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہے، وہ سر جھکائے بولی۔ ارحام نے موبائل پہ آئلہ کے لیے ہوٹل کا ایڈریس چھوڑا تھا۔ میٹنگ کے بعد وہ وہیں پہ آئلہ سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ٹھیک ہے، گاڑی تیار کروائیں۔ جی سر۔ بنا اس کی جانب دیکھے وہ آرڈر لگاتا، اپنا لیپ ٹاپ اور دوسری چیزیں اٹھاتا۔ مہرین کا دل دھڑکا رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت پرسنالٹی کا مالک تھا اور شاید ہر لڑکی کا کرش بھی، پر اتنا ہی روڈ اور غسیلا تھا کہ اس سے بات کرتے کوئی بھی اس سے ڈرتا تھا۔ مہرین نے اسے ایک نظر دیکھا اور چپ چاپ باہر نکل گئی۔ آئلہ ابھی شاور لے کر باہر نکلی تھی کہ موبائل پہ میسج ٹون بجی۔ ارحام کا میسج دیکھتے اس کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ ارحام نے اس سے نکاح کر کے بھی اسے اپنا تعلق پہلے جیسا ہی رکھا تھا۔ اس پہ کسی قسم کا ایسا حق نہیں جتایا تھا جس وجہ سے وہ ڈر رہی تھی۔ وہ تیار ہوتی اس کے بھیجے گئے ایڈریس پہ وقت سے پہلے ہی پہنچ گئی۔ ارحام اپنی میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا کہ اسے خود پہ کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی، تو اس نے گردن موڑ کے اس طرف دیکھا تو آئلہ اسے 2 ٹیبل چھوڑ کر بیٹھی دکھائی دی۔ ارحام نے موبائل پہ وقت دیکھا تو سر نفی میں ہلایا، وہ وقت سے پہلے آ گئی تھی، جبکہ ابھی ارحام کی میٹنگ سٹارٹ ہوئے 10 منٹ ہی ہوئے تھے۔ سر یہ دیکھیں، بالکل نیا ڈیزائن ہے، مارکیٹ میں آئے گا تو اچھا جائے گا، وقاص نے اپنا لیپ ٹاپ اس کے سامنے کرتے کہا، جبکہ مہرین بھی وہیں موجود تھی جو سب نوٹ کر رہی تھی۔ اس پروجیکٹ کو وہی ہینڈل کرنے والی تھی۔ مسٹر وقاص، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میٹنگ کل تک کے لیے پوسٹ پون کر دیں، مجھے ابھی کہیں ارجنٹ جانا ہے۔ ارحام نے اپنا لیپ ٹاپ بند کرتے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مہرین کے چہرے پہ ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ اوکے سر، نیور مائنڈ، وقاص مسکرایا۔ مس مہرین، آپ کے لیے کیب کروا دی ہے، آپ آفس چلی جائیں۔ ارحام نے ان سے ایکسکیوز کرتا اٹھا تھا۔ اور آپ کہاں؟ اچانک سے مہرین کے منہ سے پھسلا۔ ارحام کی تیز نظروں نے اسے چپ کروا دیا۔ وہ ایسا ہی تھا، بنا بولے ہی سامنے والے کو اپنی ساری بات سمجھا دیا کرتا تھا۔ ارحام ان سے 2 ٹیبل دور ایک ٹیبل پہ جا بیٹھا جہاں ریڈی ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور چھوٹی بھی۔ مہرین کو سخت جیلسی سی ہوئی۔ مس مہرین، میرا خیال ہے ہمیں چلنا چاہیے، کل ملاقات ہوگی۔ مسٹر وقاص بھی ایکسکیوز کرتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ مہرین ان دونوں کو دیکھتی اندر ہی اندر کرنے لگی۔ آپ کو کتنی دیر سے ویٹ کر رہی تھی میں ناراضگی سے بولی۔ تو وقت سے پہلے آئی ہو، ارحام نے متانت سے جواب دیا۔ میں نے صبح کا میسج کیا ہوا ہے، آپ نے جواب بھی لیٹ دیا اور اب شام ہو گئی تو آپ کو ابھی بھی لگ رہا ہے میں وقت سے پہلے آ گئی۔ میں رپورٹ نہیں، جو بالکل وقت پہ چلوں، وہ نروٹھے انداز میں بولتی چلی گئی۔ کیا کام تھا؟ اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے مدعے پہ آیا۔ آیا نے ایک نظر سامنے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا جو انہیں ہی گو رہی تھی۔ کیوں؟ جاننے کی بہت جلدی ہے آپ کو؟ کسی کا وقت دیا ہوا ہے آپ نے؟ آئرہ نے غصہ ضبط کرتے پوچھا۔ ارحام نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، پہلے کھانا کھلائیں۔ وہ تھوڑی کہ نیچے ہاتھ ٹکایا بالکل پہلے انداز میں لوٹ آئی تھی۔ ارحام نے اس کے انداز نوٹ کیے تھے۔ وہ 2 ٹیبل پیچھے بیٹھی مہرین کو دیکھ رہی تھی۔ ارحام نے ویٹر سے کھانا لانے کو کہا۔ وہ آئلہ کی پسند کے اچھے سے جانتا تھا۔ تمہارے گال پہ نشان کیسا ہے؟ ارحام کے پوچھنے پر وہ دھڑکتے دل سے اسے دیکھنے لگی۔ میک اپ سے نشان اچھے سے چھپایا تھا، لیکن اس کی سکن ہی ایسی تھی، نشان اتنی جلدی جاتا ہی نہیں تھا۔
نہیں تو کوئی نشان نہیں۔ ارحام کی زیرک نظروں سے اس کے گال کا نشان چھپ نہ سکا۔ اس کی جھکی پلکوں پہ وہ ماتھے پہ بل ڈالے خاموش ہو گیا۔ ویٹر کھانا سرو کر کے گیا تو کھانا دیکھ کر آئلہ کی بھوک چمک اٹھی۔ جلدی میں گرم سپائسی بائٹ منہ میں ڈالا تو سوسو کرنے لگی۔ مرچیں، اف اف اف، پانی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہر آئے۔ ارحام نے جلدی سے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ یہ منظر دیکھ کر مہرین کے اندر مزید آگ لگی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ارحام کے موبائل پہ کال آنے لگی جسے ریسیو کر کے وہ مہرین کو کال کر رہا تھا۔ مس مہرین، کیب آ چکی ہے، اب چلی جائیں۔ اب سنجیدگی سے کہتا وہ مہرین کو بہت اجنبی لگا۔ آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے جب جانا ہوگا میں چلی جاؤں گی، اب جہاں بزی ہیں وہیں بزی رہیں۔ وہ غصے سے بنا کچھ سوچے سمجھے بولتی کال کاٹ گئی۔ ارحام کے لب بھیجے تھے۔ ارحام، مجھے پانی دے۔ اور آئلہ نے اس کا دھیان اپنی طرف مبذول کروایا تو وہ پھر سے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگا گیا اور اسی وقت مہرین وہاں سے اٹھتی باہر نکل گئی۔ بس اور نہیں پینا۔ آئلہ نے گلاس ایک طرف کر دیا۔ اب بھوک لگی ہے یا وہ بھی ختم ہو گئی؟ ارحام اس کی ہر حرکت کو اچھے سے نوٹ کر رہا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، وہ مما دھیما لہجہ اپناتے ہوئے اپنی رات والی بات اس کے گوش گزار کی۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ ارحام نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ آئلہ نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھا۔ یہ سوال آپ نے نکاح کرنے سے پہلے تو نہیں پوچھا، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ نکاح کے بعد اس میں نے کوئی حق نہیں نہ لیا اس سے، تم سے اس لیے، اور تم واپس جا کے مجھ سے ڈائیورس لینے والی تھیں۔ ارحام کے بعد پہ آئلہ کی آنکھیں پل میں آنسوؤں سے بھیگی۔ ٹھیک ہے، دے دینا ڈیورس، ہو جائیں خوش، آپ بھی اور مما بھی، وہ غصے سے کہتی اٹھی تھی۔ آئلہ واپس بیٹھو، رہ جاتا ہے مکانا تھا۔ آئلہ وہیں کھڑی اپنے آنسو پوچھنے لگی۔ آئلہ واپس بیٹھو، ارحام نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے کہا تو وہ چپ چاپ واپس بیٹھ گئی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ ارحام کا لہجہ یکدم بدلا۔ آئلہ نے اپنی نم پلکیں اٹھاتے اسے دیکھا۔ پرسوں تمہاری 18ویں سالگرہ ہے اور ساتھ ہی تمہاری رخصتی بھی۔ وہ ٹیبل سے آگے ہو کے بیٹھتا، آئلہ کو مکمل اپنی نظروں کے اثار میں لیتا اپنے پلاننگ بتا رہا تھا۔ رخصتی آپ کو لگتا ہے مما ہونے دیں گی؟ آئلہ نے منہ بناتے کہا۔ مجھے صرف تمہارا ساتھ چاہیے آئلہ، باقی کب کہاں کیسے کرنا ہے وہ مجھ پہ چھوڑ دو۔ ارحام کی بات پہ آئلہ نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ کھانا کھاؤ، ٹھنڈا ہو رہا ہے، ارحام نے نرم لہجے میں کہا تو وہ کھوگی سے دیکھنے لگی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں سر، میری جاب ہے یہ، آپ مجھے نہیں نکال سکتے۔ مہرین ارحام کے فیصلے سے پریشان ہوتی سے دیکھنے لگی۔ میں آپ کو اس کمپنی سے اور پروجیکٹ سے ہٹا کے ایک چیک دے رہا ہوں مس مہرین، آپ کے بابا کا بزنس ڈوب چکا تھا، یہ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ ان کی کمپنی ہماری کمپنی کے ساتھ مرج ہوئی تھی تو اس کے بدلے میں یہ آپ کے 50 لاکھ کا چیک دے رہا ہوں، جو میرے خیال سے انف ہے۔ اگر کم لگ رہے ہیں تو رقم بڑھا دیتا ہوں، لیکن اب یہاں کام نہیں کر سکتی۔ ارحام کے قطعی انداز پہ مہرین کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کیا وجہ جان سکتی ہوں؟ میری بیوی کو پسند نہیں کہ آپ یہاں کام کریں اور یہ وجہ کافی ہے، ارحام نے سخت لہجے میں کہا تو مہرین بیوی لفظ پہ حیرت زدہ ہو گئی اور مزید بحث کی گنجائش نہیں بچی تھی، اس لیے خاموشی سے باہر نکل آئی۔ آئلہ جنید ارحام حسین، تم میرے لیے کیا معنی رکھتے ہو یہ تم خود بھی نہیں جانتی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ساسو ماں سے بھی مل لیا جائے۔ ارحام دل ہی دل میں سوچتا اٹھ گیا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر آئلہ، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ماریا نے بہت محبت سے آئلہ کے ساتھ مل کے کیک کٹ کیا۔ بہت بڑے پیمانے پہ یہ سالگرہ ہو رہی تھی۔ آج ماریا بہت خوش تھی۔ فائنلی وہ دن پہنچا تھا جب ساری جائیداد کی مالک آئلہ ہو گئی تھی اور اس کا نکاح ریان سے کروا کے وہ ساری جائیداد ریان کو ٹرانسفر ہو جاتی۔ ایسے میں ریان کو صرف آئلہ چاہیے تھی۔ ماریا نے آئلہ اسے دینے کا وعدہ کر لیا تھا، انہیں بس اس جائیداد سے مطلب تھا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج میں بہت خوش ہوں۔ آج میری بیٹی 18 سال کی ہو گئی ہے تو آج ہی کے دن اس کا نکاح میں اپنے دل عزیز دوست ناصر صاحب کے بیٹے ریان کے ساتھ کر رہی ہوں۔ ساتھ ہی تالیاں بجائیں۔ آئلہ نے لب بھینچے۔ اسے بس ارحام کا انتظار تھا جو ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ مولوی صاحب کے آتے ہی محفل میں ایک دم سناٹا چھا گیا تھا۔ ارحام پلیز آ جائیں، وہ دل سے ارحام کو پکارتی آنکھیں میچ گئی۔ رب سے پوچھ لو، سب سے پوچھ لو، چاہے گواہ پہ چاند تارے ہیں، نہ سمجھو اجنبی صدیوں سے تو بس تمہارے ہیں۔ آئلہ کی نگاہیں گیٹ کی جانب اٹھی جہاں سے ارحام اپنی پوری آن بان شان کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ محبت سے نہیں واقف، بہت انجان لگتی ہو، ہمیں ملنا ضروری ہے، حقیقت نہ سمجھتی ہو۔ ارحام کو دیکھتے ہوئے ماریا کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ وہ یہاں کس شخص سے آیا تھا؟ ماریا غصے سے آئلہ کی جانب بڑھی کہ ارحام نے اسے اپنے پیچھے کرتے انہیں قہر نگاہ سے دیکھا۔ کوئی کیسے سمجھ پائے کسی کا دل کا افسانہ؟ دور رہ کر بات کرے میری آئلہ سے، دور رہ کر، وہ انگلی اٹھاتے وان کر رہا تھا۔ ہے بیٹی ہے وہ میری، سمجھے تم؟ آئلہ یہاں آؤ میرے پاس۔ ماریا نے بیٹی کو بلایا اور ساتھ اس کی کلائی کھینچی، جبکہ دوسری طرف اس کا ہاتھ ارحام نے تھام رکھا تھا۔ آئلہ نے ارحام کی جانب دیکھا کہ ارحام نے اسی پل ایک جھٹکے سے اپنی طرف اسے کھینچتے سینے سے لگایا۔
میری بیٹی سے دور ہٹو ابھی اسی وقت، ماریا چلائی۔ آپ کی بیٹی اب میری بیوی ہے اور اپنی بیوی سے میں دور نہیں رہ سکتا ساسو ماں۔ ارحام آئلہ کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے سینے سے لگائے ہوئے ماریا سے بات کر رہا تھا۔ جھوٹ، تم جھوٹ بول رہی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آئلہ آج 18 سال کی ہوئی ہے اور تم نے اس سے نکاح پہلے کر لیا۔ وہ نکاح مانا ہی نہیں جائے گا۔ ماریا کی بات پر ارحام کے چہرے پر ایک مسکان سجی۔ نکاح تو ہو چکا ہے ساسو ماں، اور نکاح نامہ بھی میرے پاس ہے۔ نکاح کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ ہاں، ولی کا ہونا ضروری ہے، اور آئلہ کے ولی کی اجازت سے ہمارا نکاح ہوا ہے۔ کیا مولوی صاحب، ولی کی اجازت سے نکاح ہو جاتا ہے نا؟ ارحام نے مولوی صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، جو حیران و پریشان بیٹھے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ہاں بالکل، ولی کی اجازت سے نکاح ہو جائے گا، مولوی صاحب نے فوراً سے بیشتر جواب دیا۔ ارحام نے تیکھی نظر سے ماریا کی جانب دیکھا، جو حیرت کی مورت بنی کھڑی تھی، جبکہ پاس کھڑے ناصر صاحب اور ریحان سخت غصے میں آ گئے۔ انہیں یہاں بلا کر ایک طرح کی بے عزتی کی گئی تھی۔ کون ولی؟ کس ولی کی بات کر رہے ہو تم؟ میری بیٹی کا ولی کون ہو سکتا ہے؟ ماریا کو خطرے کی گھنٹی سنائی دی۔ اتنی دیر میں گیٹ سے انٹر ہوتے مشتاق صاحب نے قہر کی نظر سے ماریا کی جانب دیکھا۔ ماریا کی نظریں بھی ان پر ٹکیں۔ وقت ایک بار پھر سے پیچھے کی جانب پلٹا۔ زیادہ پرانی بات تو نہیں تھی، صرف 15 سال ہی تو ہوئے تھے جب ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ جنید کی ڈیتھ اسے زہر دیا گیا تھا، اور زہر کسی اور نے نہیں، ماریا نے دیا تھا۔ اس وقت تو یہ بات ثابت نہ ہو سکی، لیکن کچھ عرصے بعد یہ راز بھی کھل گیا۔ پر وہ ماریا کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکے تھے، کیونکہ ماریا کے پاس ان کے 3 سال کی پوتی تھی آئلہ جنید، اور جب تک آئلہ 18 سال کی نہیں ہو جاتی تھی تب تک کیئر ٹیکر کی حیثیت سے ماریا کو اس کے ساتھ ہی رہنا تھا، اور یہ جنید کی وصیت ہی تھی۔ اس لیے وہ خاموش رہے اور وقت آنے پہ اپنے پوتے کو اس چیز کے لیے تیار کرتے رہے کہ وہ ان کی لاڈلی پوتی کو واپس لے کے آئے۔ آپ یہاں؟ ماریا مشتاق صاحب کو دیکھ کر دل تھام کے رہ گئی۔ وہ اکیلے نہیں آئے تھے، بلکہ اپنے ساتھ پولیس بھی لے کر آئے تھے، جس پہ ماریا کی زبان تو تعلق کے ساتھ ہی چپک گئی۔ اریسٹ ہر انسپیکٹر، اسی نے آج سے 15 سال پہلے میرے بیٹے کو قتل کیا تھا، ثبوت میں آپ کو دے چکا ہوں، اب اسے کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ مشتاق صاحب کی بات پہ ماریا کو ہوا میں آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگی۔ انہیں یقین آیا کہ 15 سال پرانی بات پہ انہیں کیسے پولیس پکڑ سکتی ہے۔ انہوں نے تو بہت صفائی سے کام تمام کیا تھا۔ پھر چوک کہاں گئی؟ مما، آئلہ کے لب سے ادا ہوتا لفظ ارحام نے سنا۔ ارحام، مما ایسی نہیں، مما نے کچھ، وہ ارحام کو دیکھتے بے یقینی سے بولی، لیکن ارحام نے کچھ بھی کہے بنا اس کو مضبوطی سے اپنی باہوں میں تھامے رکھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی ماں کے پاس جا کر کسی قسم کی ہمدردی ان کے اوپر لٹائے، کیونکہ وہ عورت تو ہمدردی کے لائق ہی نہیں۔ پولیس نے انہیں حراست میں لیا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ چلائیں، لیکن آج ان کی آہو بکا کسی نے نہ سنی۔ مما، آئلہ نے ان کے پاس جانا چاہا، لیکن ارحام کی گرفت سخت تھی، وہ خود کو نہ چھڑا پائی۔ پولیس ماریا کو لے کر گئی تھی۔ مشتاق صاحب نے آئلہ کی جانب پیش قدمی کی تو وہ ان سے دور ہٹی۔ کریم مت آئیں میرے، آپ نے میری مما کو پولیس کے حوالے کر دیا، آپ گندے ہیں آئلہ۔ ارحام نے غصے سے اسے پکارا تو وہ سہم کے اس کے سینے میں ہی دب کی۔ مشتاق صاحب نے ارحام کو اشارہ کیا کہ اسے کچھ نہ کہے، اور خاموشی سے باہر نکل گئے۔ ارحام کو آئلہ کے رویے پہ دکھ ہوا تھا، لیکن وہ اس کے سینے سے لگی روئے جا رہی تھی۔ ارحام اسے پیچھے نہ جھٹک سکا۔ ارحام اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا، وہ اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ رات سے بھر وہ اسے سمجھا کے لایا تھا کہ اس کی ماں اس کے باپ کی قاتل ہے، زہر دے کر مار دیا، اور اگر وہ باپ کا خون ماں کو معاف کرنا چاہتی ہے تو دادا جان سے کہہ دے، وہ کر دیں گے، لیکن وہ دادا جان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے۔ انہوں نے بہت انتظار کیا ہے اس کا۔ آئلہ، دادا کی پکار پہ آئلہ نے اس کی طرف دیکھا۔ بیٹا، اس بوڑھے شخص میں مزید انتظار کی سکت نہیں رہی، اپنے دادا کے سینے سے لگ جاؤ۔ وہ روتے ہوئے بولے تو آئلہ نے ایک دکھی نگاہ ارحام پہ ڈالی۔ ارحام نے اسے دادا کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ تو وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے مشتاق صاحب کے پاس آئی۔ دادا جان کی باہیں تمہارے لیے وہاں ہیں۔ آئلہ بیٹا، میرے سینے سے لگو تاکہ مجھے یہ احساس ہو کہ میرا جنید آج بھی زندہ ہے۔ مشتاق صاحب کی بات پہ آئلہ ان کے آگے بڑھتی ان کے گلے سے لگ گئی۔ دونوں دادا پوتی ایک دوسرے سے گلے لگ کر رونے لگے، جیسے آج ہی آئلہ اپنے باپ کی موت کا ماتم بنا رہی تھی، اور مشتاق صاحب اپنے بیٹے کی۔ ارحام وہاں سے ہٹ کے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کچھ دیر ان کو اکیلا چھوڑنا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنے دل کی ساری بات ایک دوسرے سے کہہ سکیں۔ مشتاق صاحب اسے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ یہ دیکھو، یہ سب تمہارا ہے، تمہاری ہر سالگرہ کا تحفہ میں یہاں رکھتا تھا۔ اپنے کمرے سے منسلک ایک چھوٹے سے اسٹور روم جیسے کبرڈ کو کھولتے ہوئے انہوں نے آئلہ کو وہ جگہ دکھائی جہاں پر ڈھیر سارے گفٹس موجود تھے۔ یہ سب آپ نے میرے لیے رکھا ہوا ہے؟ آئلہ نے حیرانگی سے ان سے دریافت کیا۔ ہاں، یہ سب تمہارے لیے، میری پوتی کے لیے۔ اور ارحام، وہ آپ کے کیا رکھتے ہیں؟ اس کے سوال پر مشتاق صاحب دھیما سا مسکرا دیے۔ کچھ بھی نہ لگے، بہت کچھ۔ دراصل ارحام میرے دوست حسین شاہ کا پوتا ہے۔ ایک کار ایکسیڈنٹ میں ان کی پوری فیملی اس دنیا سے چلی گئی، صرف ارحام حسین ہی بچ سکا، اور ارحام کو میں نے اپنا بنا لیا۔ وہ مجھے دادا کہتا نہیں، وہ دادا مانتا بھی ہے، یہ گھر، یہ بزنس، جائیداد سب اس کا ہے، لیکن اس نے آج تک یہ نہیں جتایا کہ میں اس گھر کا فرد نہیں۔
وہ میری بہت عزت کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس نے میری ایک بار کہنے پر تم سے نکاح کر لیا۔ اپنے دادا جان کی بات سنتے آئلہ کے اندر بھانبڑ سے چلنے لگے۔ بے یقینی سے اس نے اپنے دادا جان کی جانب دیکھا۔ وہ تو اب یہی سمجھتی کہ ارحام اس سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے اس نے اس سے نکاح کیا، لیکن اب جب آئلہ پہ حقیقت کھلی تو ٹوٹ گئی۔ پر ربو خاموش رہی۔ ارحام نے کھانے کا بہترین بندوبست کروایا۔ تینوں نے مل کے کھانا کھایا۔ اتنا بڑا گھر اور 1.5 ملازمین۔ فون کو دیکھتے آئلہ بے چین ہو رہی تھی۔ ارحام بیٹا، آئلہ کو روم میں جاؤ، بہت تھک گئی ہوگی میری بچی، اب صبح بات کریں گے۔ دادا جان اپنی کہتے اس کا ماتھا چومتے کمرے کی جانب بڑھ گئے، جبکہ آئلہ سر جھکائے بلش کرتی۔ اس وقت ارحام کے دل پہ بجلیاں گرا رہی تھی۔ خود چلو گی یا باہوں میں بھر کر لے جاؤں؟ ارحام کی بات پہ آئلہ نے اسے اجنبیت سے دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھتا ارحام زیر لب مسکرایا۔ روم میں آتے ہوئے اسے لیے بستر کی جانب بڑھا۔ چھوڑے میرا ہاتھ، آپ نے مجھے دھوکہ دیا، مجھ سے جھوٹ بول کے نکاح کیا۔ وہ غصہ ہو رہی تھی۔ 1 منٹ، کون سا جھوٹ؟ ارحام حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ نے دادا جان کے کہنے پہ مجھ سے نکاح کیا۔ آپ کو ایک بار بھی یہ سوچنا ہے کہ جس دن مجھے پتا چلا آپ مجھے کیا جسٹیفیکیشن دیں گے؟ وہ دکھی تھی۔ اور میں تمہیں کیوں جسٹیفیکیشن دینے لگا؟ ارحام کی بات پہ آئلہ کا دماغ مزید گھوما۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ بیوی بنا کے آپ بیوی بنایا کب ہے؟ رخصتی آج ہوئی ہے۔ ارحام نے معنی خیزی سے اس کی بات کاٹی۔ وہ غصے سے اسے دیکھتی دوسری جانب جانے لگی کہ ارحام نے اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگایا۔ آئلہ کے دل کی دھڑکنیں بڑھی۔ کیا سننا چاہتی ہے آئلہ ارحام سے؟ جاننا چاہتی ہوں کہ وہ ایک پل ہماری زندگی میں کبھی آیا جب ارحام کا دل آئلہ کے لیے دھڑکا۔ ارحام کے گمگیر لہجے پہ آئلہ کی سانسیں گہری ہوئیں۔ تو سنو، آئلہ جنید ارحام حسین اپنی آئلہ سے بے انتہا پیار کرتا ہے، اتنی شدت سے چاہتا ہے کہ آئلہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ اس کے ماتھے پہ عقیدت سے لب رکھے جذب کے عالم میں بولا۔ آئلہ کو اندر جیسے سکون سا اترتا محسوس ہوا۔ اس کے چہرے کو مسکان نچ ہوا تو ارحام نے اس کی مسکان چرا لی۔ آئلہ نے منہ کھولے حیرت سے ارحام کو دیکھا تو وہ بھویں چکاتا اسے مسکراتا دیکھنے لگا اور اس کے چہرے کو اپنے چہرے سے قریب تر کرتا وہ اس کے نرم و نازک لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا اور اس کی شدت پہ آئلہ نے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں تھامے مدہوش سا ہوا۔ وہ اس کی زندگی تھی، اس کی پہلی محبت، اس کا عشق۔ آئلہ جنید ہی تھی اور آج وہ اسے دل سے اپناتا، اس کے دل کو بھی سکون پہنچا رہا تھا۔ ارحام، ذرا سی آزادی پہ وہ گہرے سانس بھرتی سے پکار گئی۔ وہ اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑے گہرا سانس بھر رہا تھا۔ میں نے اس رات آپ پہ ہاتھ اٹھایا، آپ کو غصہ تو آیا ہوگا نا؟ آئلہ کی بات پہ ارحام نے دھیرے سے آنکھیں وا کی۔ نہیں، بالکل نہیں، تم نے جو کیا اچھا کیا۔ مجھے اچھا لگا کہ تمہیں اپنا دماغ میں اپنے دفاع میں کھڑے ہونا آتا ہے۔ وہ اسے کمر سے تھامے قریب کر گیا۔ اگر کوئی اور آپ پہ ہاتھ اٹھاتا تو آپ کیا کرتے؟ وہ جاننا چاہتی تھی ارحام کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تھا آئلہ، کیونکہ کسی کو جرأت نہیں کہ وہ ارحام حسین شاہ کے اوپر انگلی تک اٹھا سکتا۔ ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ اس کے دوپٹے کو ایک طرف رکھتا گمگیر لہجے میں بولتا، اس کی دھڑکنوں کو اتھل پتھل کر رہا تھا۔ پھر میرا ہاتھ اٹھانا کیسے برداشت کر لیا؟ اس کا سر تکیے پہ رکھتا وہ اس کے کانوں پہ پہنے آویزے اتارتے اس کی کان کی لوک کو چوم گیا۔ تم ارحام کے جسم کا حصہ ہو، میری روح میں بسی ہو، تم جان سے بھی مار دو تو تمہیں پورا حق ہے، اور یہ حق صرف میری آئلہ کو ہی ہے۔ ارحام نے کہتے اس کے لبوں پہ اپنے ہونٹوں سے کفر لگایا۔ وہ بہت سوال کرتی تھی اور آج کی رات بھی اس کے سوال ختم ہی نہیں ہو رہے تھے، جبکہ اس پل کا انتظار ارحام نے کب سے کیا تھا اور وہ اسے باتوں میں کہاں ضائع کرنا چاہتا تھا۔ دھیرے دھیرے گزرتی رات ان دونوں کو دیوانوں کی محبت کو امر کر رہی تھی۔